اتنا بزدلی حکمرانوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور یقین جانے میں اتنی جرت اور دلیری عوام سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے حکمرانوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے اور عوام نے خوش کیا الحمدللہ، اور بتا دیا کہ محمد عربی کے غلام زندہ ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مرض نازل ہوتا ہے اس دنیا میں تو اس سے پہلے اس کی شفا اللہ بھیج دیتا ہے۔ تو اسرائیل کی تخلیق 1948 میں ہوئی، اور اس کا جو علاج ہے وہ 1947 میں ہوا۔ چاند رات پہ عشاء کی نماز پڑھنے گیا نا، یقین جانے میرا دل پھٹ گیا، اور جب فجر کی نماز پہ گیا عید کے دن پہلی شوال کو، میں رو پڑا کہ مسلمان کہاں چلے گئے۔ سعودی عرب میں علماء اور دعات کو حق بولنے پہ جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے، اور جب یہ جینوسائیڈ ہو رہا تھا تو شکیرہ کو بلایا گیا کانسرٹ کے لیے۔ اللہ کی مدر جان لے میرے بھائیوں، قریب ہے۔ کس سے قریب ہے؟ جو گھر بیٹھا ہوا ہے، جو ٹی وی کے سامنے گھنٹوں گزارتا ہے، جو گناہوں میں؟ نہیں میرے بھائیوں، قریب ان کے ہے جو جان قربان کرتے ہیں۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال جل وعلا: وَلَقَدْ سَبَقَتْ لِعِبَادِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ وقال النبي المجاهد الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك۔ وقال الصحابة: وأين هم يا رسول الله؟ قال: من بيت المقدس وأكناف البيت المقدس۔ وقال في مقام آخر: يا عبد الله تعال هذا يهودي فاقتلوه۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر وللہ الحمد۔ حج کا موسم آنے والا ہے اور مسلمان حج کی تیاری کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کیا جا رہا ہے، بٹ ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ متروک ہے اور مہجور ہے، بھلا دی گئی اور چھوڑ دی گئی، وہ جہاد کی سنت ہے۔ مسلمان بالکل غافل ہو چکے ہیں سنت سے۔ ہم نے بڑے بڑے پاسٹ میں بغیرتی کے واقعات پڑھے، بڑے قصے پڑھے، میر جعفر کو پڑھا، میر صادق کو پڑھا، کمال عطا ترک کو پڑھا، عبداللہ بن سبا کو پڑھا، لیکن ہم نے ایسی بزدلی اور بغیرتی کے واقعات نہیں دیکھے کبھی کہ 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس میں سے 70% خواتین اور معصوم بچے ہیں، بٹ اجازت کے بغیر ایک بوتل پانی کی نہیں پہنچا پا رہے، اجازت کے بغیر ایک کمبل نہیں پہنچا پائے۔ وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم کھولتے ہیں دروازے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آنا تو چوڑیاں پہن کے سب بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یقین جانے اتنا بزدلی حکمرانوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور یقین جانے میں اتنی جرت اور دلیری عوام سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے حکمرانوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے اور عوام نے خوش کیا الحمدللہ، اور بتا دیا کہ محمد عربی کے غلام زندہ ہے الحمدللہ۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دین لے کے آئے تھے، یہ بھی مغلوب دین نہیں ہے، یہ دین غالب آنے کے لیے تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار، کیا وجہ کہ مکہ سے مدینہ نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدھا بیت المقدس گئے اسراء والمعراج کے موقع پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ میرے مسلمانوں، اقصیٰ کو بھولنا نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر الاقصیٰ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو مدینہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔
अल-अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन ये उम्मत की गैरत का मसला है, ये उम्मत की बका का मसला है। ये कोई गज़ा स्ट्रिप एक इलाके का मसला नहीं है। अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफर एक साथ खड़ा हो चुका है। हमने देख लिए कि जो नौजवानों के रोल मॉडल्स थे, आप सबको देख लें, जो लियोनार्डो डिकैप्रियो थे और रॉक थे और सब थे, उनकी असलियत क्या है? वो जालिम, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे हुक्मरान और हमारी आवाम, ये उम्मती गैरत का मसला है। खुदा की कसम, इस जिंदगी से मौत बेहतर है कि जब हमारी बहनों को रेप किया जाए और हम यहाँ पे बैठे कुछ भी ना कर पा रहे हो। वल्लाहि अज़ीम, रातों की नींद डिस्टर्ब हो जानी चाहिए हमारी, और हमें चैन नहीं आना चाहिए कि जब हम देखें मासूम बच्चे उनको शहीद किया जा रहा है। मैं आपसे एक और बात शेयर करूं, जब मैं देखता हूं ना कि एक यहूदी माँ अपने बच्चे के साथ प्यार से अपने कंफर्ट में और बिस्तर पे सो रही है, और एक गजा की माँ अपने बच्चे के लाशे के साथ सीना लगा के रो रही है, तो मुझे ये ख्याल नहीं आता कि जेनोसाइड हो रहा है और जुल्म हो रहा है। मेरा दिल ये कहता है कि उनके मर्दों ने जान मारी है और हमारे मर्द टिकटॉक बनाते रह गए हैं। उनके मर्दों ने एफर्ट्स किए, उनके मर्दों ने इकोनॉमी में काम किया, बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया, मीडिया लॉबिंग की है, पूरी दुनिया को अपने साथ में लाया है, और नींदें कुर्बान की हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, और हमारे मर्द इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे वीडियोस बनाते रह गए, लड़की के चक्कर में और नशे के चक्कर में पड़े रह गए। बहुत आसान है सबको ब्लेम करना, बहुत आसान है कहना फलां अच्छा काम नहीं कर रहा, फलां अच्छा काम नहीं कर रहा। बड़ा मुश्किल है अपनी जिंदगी को चेंज करना। गिरते हुए बॉम्ब से उनकी नमाजें अदा हो रही हैं, और एसी लगी मसाजिद में हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं। मैं जब चांद रात पे इशा की नमाज पढ़ने गया ना, यकीन जाने मेरा दिल फट गया। और जब फजर की नमाज पे गया ईद के दिन पहली शवाल को, मैं रो पड़ा कि मुसलमान कहां चले गए। जो बंदा फजर की नमाज के लिए नहीं उठ सकता वो खुद को फतह करेगा, जो एक बंदा नशा नहीं छोड़ सकता वो खुद को फतह करेगा। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्ना जुंदना, जुंदना अल्लाह का लश्कर गालिब आएगा, फासिक और फाजिर गालिब नहीं आते। वकाइय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला मअहुम रब्बियून कसीरा, अंबिया के साथ किताल किन्होंने किया? टिकटॉकर्स ने किया। वो उन लोगों ने किया जो नमाज बाजमात नहीं अदा करते, रब्बियून कसीरा, रब वालों ने किया। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें बताना चाहते हैं कि जो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। और मुफस्सिरीन को पढ़े, क्या मतलब है बारकना हौला का? कि इसमें बरकत डाल दी गई है। किसके लिए बरकत है? जो इसके लिए काम करेगा उसको दुनिया और आखिरत में इज्जतें मिलेंगी, और जो घर बैठ जाएगा वो जलील होगा। जो अल-कुद्स के लिए काम करेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। और जो चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा और नेटफ्लिक्स और मूवीज देखता रहेगा और आराम से सुकून से बैठ जाएगा, वो जलील कर दिया जाएगा। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद जान ले मेरे भाइयों करीब है। किससे करीब है? जो घर बैठा हुआ है, जो टीवी के सामने घंटों गुजारता है, जो गुनाहों में नहीं। मेरे भाइयों, करीब उनके हैं जो जान कुर्बान करते हैं, करीब उनके हैं जो फजर की नमाज के लिए उठते हैं, करीब उनके लिए जो अल्लाह के लिए अपना इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। और हम लोग अगर अल-अक्सा हमें जिंदा ना कर सका, अगर बैतुल मुक़द्दस का मामला उम्मत को ना जगा सका, और हमारी गुनाहों की जिंदगी छुड़वा के रब की फरमाबरदारी पे ना ला सका, तो और कुछ नहीं ला पाएगा। मैं बता दूं आज आपको, बच्चे शहीद हो गए, कुफार निकल पड़े हैं, ऑक्सफोर्ड के बच्चे। दुनिया, नॉर्वे ने ऐलान कर दिया, फ्रांस जैसे मुल्क ने ऐलान कर दिया कि हम पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट करेंगे, स्पेन ने ऐलान कर दिया। हम मुसलमान अभी तक बैठे हुए हैं खामोशी के साथ। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। बट याद रखें, अल्लाह अकबर,
ہم مسلمان مجھ سے بھائی پوچھتے ہیں کہ تو بھائی ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں, ہم تو سچے دین والے ہیں, کعبہ ہمارا اور اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں, اتنا ظلم, اتنی بربریت, اتنی زیادتی کیا ہو گیا, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا ہم دین حق میں نہیں ہیں؟ یاد رکھیں صحابہ نے بھی اللہ کے نبی سے سوال یہ کیا تھا, قلتم ان ھذا, تم نے کہا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, جب رسول نے حکم دیا تھا کہ تم نے اسٹیلے کو نہیں چھوڑنا, جو مرضی ہو جائے اسٹیلے کو نہیں چھوڑنا, اور صحابہ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا تھا, اجتہادی غلطی ہوئی تھی ان سے کہ اب جنگ ختم ہو گئی, the war is over now, اب مال غنیمت کو سمیٹا جا رہا ہے, تو وہ اترے اور سمیٹنا شروع ہو گئے. خالد بن ولید جو گوریلا وارفیئر کے ایکسپرٹ تھے, انہوں نے دیکھا جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, وہ واپس موڑے اور اس کو کیپچر کیا, اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. حمزہ بھی شہید ہوئے, مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے, اور یاد رکھو یہ شکست نہیں ہوتی, یہ ہماری فتح ہے, ہمارے شہداء. تو کیا ہوا, صحابہ نے کہا قلتم ان ھذا, یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, تو قرآن نے اللہ کے نبی کے زبان سے جواب دیا, قل ھو من عند انفسکم, جان لو کہ تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے, یہ تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر رسول کی ایک نافرمانی کی جائے, ایک حکم کو نہ مانا جائے, تو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ڈیمیج ہوتا ہے. اور جب رسول کی دن اور رات ان کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جائیں تو پھر کیا ہوگا, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے, ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک, ہر خیر رب کی طرف سے ہے اور کوئی شر رب کی طرف سے ہم نہیں جوڑتے, ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, فساد پھیل گیا کس وجہ سے, ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے, کردوت کی وجہ سے. ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ہم نے سود کھایا ہے, ہمارے ممالک نے کنونشنل بینکس کھولے ہیں, ہم نے کانسرٹس کیے ہیں. آپ پوری امت کی حالت دیکھ لیں, ابھی تو سیریا میں خانہ جنگی ہو رہی ہے, یمن میں 10 سال سے اوپر قحط ہے, سعودی عرب میں علماء اور دعات کو حق بولنے پہ جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے. اور جب یہ جینوسائیڈ ہو رہا تھا تو شکیرہ کو بلایا گیا کانسرٹ کے لیے. پاکستان میں ورسٹ انفلیشن ہے, نہ کوئی الیکٹورل سسٹم ہے, نہ کوئی جوڈیشل سسٹم ہے. یہاں پہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ پلان کیا جا رہا ہے. ٹرکی, موروکو اور افغانستان میں زلزلے آ رہے ہیں, اور غزہ میں آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہو رہا ہے. واللہ انسان سوچتا ہے کہ میرے مرد ہونے پہ شرم آتی ہے مجھے, کہ میں مرد ہوں, کہ میں اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں پہ میری بہنوں اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فتح ہمیں دے گا انشاءاللہ, اسلام کی فتح ہوگی انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مرض نازل ہوتا ہے اس دنیا میں تو اس سے پہلے اس کی شفا اللہ بھیج دیتا ہے. تو اسرائیل کی تخلیق 1948 میں ہوئی, اور اس کا جو علاج ہے وہ 1947 میں ہوا. پاکستان اسرائیل کا علاج ہے انشاءاللہ. کاش ہم غیرت لیں, کاش ہم سیکھیں. گولڈا میئر جو اسرائیل کی پریزیڈنٹ تھی, پرائم منسٹر تھی 1969 سے لے کے 74 میں, اس نے جب عرب اسرائیل وار میں جب اٹیک کیا نا, تو کہتی ہے ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی, کہ اب مسلمان ورلڈ سے جو ریاکشن آئے گا ہم ساری رات سو نہیں سکے. لیکن جب صبح اٹھے تو دیکھا کسی نے چوں بھی نہیں کی ہوئی تھی, کسی نے بات ہی نہیں کی ہوئی تھی. تو کہتی ہے ہمیں احساس ہوا کہ یہ ہم سے بھی مردہ ہو چکے ہیں. یاد رکھیں قومیں روڈوں سے نہیں بنتی, قومیں بلڈنگوں سے نہیں بنتی, قومیں کلاک ٹاور سے اور برج خلیفوں سے نہیں بنتی, قومیں ایوان سے اور پارلیمنٹ ہاؤس سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے بنتی ہیں. غیرت انسان میں نہ ہو تو درجنوں ممالک کا الائنس کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. یہ غیرت اسلام سکھاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے آج کل کے دور کی پریڈکشن دی تھی ہمیں, اور کیا کہا تھا کہ تم پہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا کھانے بھی ٹوٹتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اتنے کم ہوں گے, ہماری تعداد اتنی کمزور ہوگی. تو آپ نے کیا فرمایا, نہیں تم کثرت سے ہوگے, سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے, لیکن تمہارے دلوں میں وہن ہوگا, وہن, اور تمہارا جو روب ہے لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا.
تو صحابہ نے کہا وَمَا الْوَحَنْ یا رسول اللہ. تو صحابہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے بھی فرمایا وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. تو دنیا سے محبت نے ہمیں بالکل اندھا کر دیا ہے، اور عہدے کی محبتوں نے، یہ جو لوگ اقدام نہیں اٹھا پا رہے، کیا وجہ؟ عہدے کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.